حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم تنہا صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ۔ جس کی نماز اسے برائی سے، بے حیائی سے اور گناہ سے منع نہیں کرتی تو حقیقتاً اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو اطمینان سے پڑھیں۔ شریعت نے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات انسان اکیلے ہونے کی وجہ سے سستی کرتا ہے، مسجد دور ہے اس کی وجہ سے جماعت نہیں ملتی، اور جب جماعت نہیں ملتی تو تقریباً نماز بھی نہیں ملتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پابند صلات ہیں، وہ بغیر جماعت کے بھی نماز کی باقاعدگی کرتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے اس شخص کے لیے جسے اللہ نے صحت دی ہو، کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جس کی بنا پر یہ وجوب ساقط ہوتا ہو، تو شریعت نے اس چیز کو واجب کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر نماز کے لیے وقت نکالا ہے تو وضو کر کے پھر آپ حضور قلب کے ساتھ، یعنی دل کو متوجہ کر کے نماز پڑھیں اور اطمینان سے نماز پڑھیں۔ کم سے کم جو واجبات ہیں ان کی رعایت کریں، رکوع کو صحیح ادا کریں، سجدہ کو صحیح ادا کریں، قومہ ہے، جلسہ ہے، تمام چیزیں، تمام ارکان میں تعدیل واجب ہے۔ تو تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو اس طرح ادا کرنا کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے، یعنی جب آپ ایک سجدہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اسے جلسہ کہتے ہیں۔ تو اس جلسے کی مقدار کم سے کم اتنی تو ہونی چاہیے کہ آپ کے جسم کے اعضاء، آپ کی ہڈیاں صحیح اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کم سے کم یہ واجب ہے، اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکے رہے تو یہ استحباب کے درجے میں ہے، یعنی بہتر ہے، کر لیں۔ اسی طرح رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ کہہ کر قومے کی طرف، یعنی کھڑے ہونے کی طرف جاتے ہیں تو ابھی جانب رکوعی ہوتے ہیں تو وہیں سے نیچے گر جاتے ہیں، یعنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ہی نیچے گر جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص بھی سمجھ لیں کہ نماز کا چور ہے، اور یہ عادت ہے لوگوں کی۔ پھر بیٹھ کر بعض اوقات پڑھتے ہیں لوگ، کوئی بیمار ہیں، کسی کو گھٹنوں کا مرض ہے یا ویسے ہی ضعیف ہے، اتنا ضعف آ گیا کہ اب کھڑا نہیں ہوا جاتا، پھر بھی اس میں بھی کم سے کم اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو 2 سجدوں میں اتنا وقفہ دیں کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے۔ جب آپ یہ ظاہری پروٹوکولز اس کے پورے کریں گے اور باطنی طور پر دل میں یہ ہوگا کہ اے اللہ، میں گناہوں کے انبار لیے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو مجھے بخش دے، تو ظاہر بات ہے اس نماز کے بعد جو کیفیت حاصل ہوگی وہ یقیناً دیدنی ہوگی۔ تو اگر آپ اس کی کوشش کریں تو یقیناً اس نماز کے سبب ہمارے بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔